بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ مسلم لیگ نون کی سیاست، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سیاست، نواز شریف پر غداری کے مقدمات، بشیر میمن کے الزامات اور بہت سارے سوالات، اور ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب پہ جو غداری کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور اب تو پتہ چل گیا کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا وہ بدر بشیر صاحب پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں انہیں علم نہیں ہے، یہ ایک آرگنائزڈ موو تھی یا ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ ایک حرکت تھی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو حکومت نے غداری کا مقدمہ بنایا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایک لطیفہ بن چکا ہے اور دنیا مذاق اڑا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے مقدمہ بن گیا، ایک عام شہری نے بنا دیا۔ وہ شہری بھی ان کی پارٹی کا عہدیدار ہے اور وہ عہدیدار بھی ایسا ہے کہ اس کا اپنا ایک کرمنل ریکارڈ ہے، یعنی کہ ایک ان کی پارٹی کا کرمنل ریکارڈ رکھنے والا عہدیدار وہ پاکستان کے سابق وزراء اعظم کو، پاکستان کے سینئر لیڈرز کو، پاکستان کی مدر پارٹی مسلم لیگ وہ ہے کہ جس نے پاکستان بنایا، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ پرچہ تھانے دار نے اتنی آسانی سے رجسٹر کر لیا جس میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کو غدار بنایا جا رہا ہے۔ آپ اگر محلے کے اندر چوری ہو جائے اس کا پرچہ کرانے جائیں تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے سفارش کرانی پڑتی ہے، تب جا کے ڈکیتی کے پرچے رجسٹر ہوتے ہیں۔ قتل کا پرچہ کرانا ہو، کسی کے گھر میں کوئی قتل ہو جائے، وہ بیچارے کن مصیبتوں سے پرچہ اپنا کٹواتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ صحیح۔ تو ایک اتنا بڑا پرچہ جس میں آپ پوری ملک کے اندر وزراء اعظم اور سینئر ترین لیڈرشپ کو غدار بنا رہے ہیں، وہ ایس ایچ او نے آ کے بند کر کے کر دیا؟ نہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کی ایما کے اوپر ہو رہا ہے سارا کچھ۔ صحیح۔ احسن صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب جب سے مشیر داخلہ بنایا ہے شہزاد اکبر صاحب کو تو وہ تمام معاملات کے سپروائزر وہ ہیں، انسٹرکشنز بھی وہ دے رہے ہیں، پنجاب پولیس کو بھی دے رہے ہیں، کچھ ایف آئی اے کو بھی دے رہے ہیں، نیب کے افسران سے رابطوں کی بھی آپ کی پارٹی کی جانب سے ان پر الزام لگتے ہیں، تو یہ اوورآل سپرویژن جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کی اب؟ جی اب تو دیکھیے نا، یہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں اور شہزاد اکبر صاحب کی سپرویژن ہے، اور میں بحیثیت وزیر داخلہ اس بات پہ بہت افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ وزارت داخلہ جس کا پاکستان میں بڑا کلیدی کردار ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں نیشنل ایکشن پلان کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی 2018 سے 23، جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ کس طرح سے اب ہم نے جو گینز ہوئی ہیں آپریشن عزم کی اور رد الفساد کی، اس کے بعد نان کائنیٹک انٹرونشنز کرنی ہے تاکہ ہم پاکستان میں امن اور سکون کو مستقل کر سکیں۔ وہ ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ اب وزارت داخلہ شہزاد اکبر صاحب کی نگرانی میں صرف ایک کام کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے خلاف کون کون سے مقدمے بن سکتے ہیں، کس کس طریقے سے انہیں پھنسایا جا سکتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جو ڈی جی ایف آئی ہیں ان کے حالیہ انٹرویو نے تو ہر چیز کی کلئی کھول دی ہے، اور اس کے بعد اب عمران صاحب کا وزیر اعظم رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ ایک شخص جو سرکاری اہلکاروں کو مجبور کرے، دباؤ دے کہ وہ جھوٹے پرچے بنائیں اپوزیشن کے خلاف، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ اس کو برطرف کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی، اس سے بڑی حلف سے روح گردانی جو انہوں نے آئین پاکستان کا اٹھایا نہیں ہو سکتی، اور اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اتنے ثبوت آنے کے بعد کہ یہ اس قوم کا پیچھا چھوڑ دیں۔ احسن صاحب، جو بشیر میمن کے انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا اس میں تو بڑی سنگین باتیں ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی تصویر کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں جس نے وائرل کی اس کو دہشت گردی کا مقدمہ بنائیں، خواجہ آصف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں، اور بشیر میمن صاحب نے بٹوین دی لائن یہ کہا کہ چیئرمین نیب میرے محسن ہیں، میرا جو دباؤ تھا وہ انہوں نے شیئر کر لیا، اب ان کی طرف چلا گیا ہے معاملہ۔ تو پھر یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا ہے۔ نہیں، یہ پنڈورا باکس تو نہیں کھلا، یہ بات تو سب کے سامنے تھی، ہم مسلسل بتا رہے تھے، لیکن اب اس کی ایک شہادت آ گئی ہے اور ایک بڑی معتبر شہادت آ گئی ہے۔ ہم تو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ خود انتقامی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے ایما پہ ہو رہی ہیں، اور نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ تو اب یہ بشیر میمن صاحب نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ ساری
ڈرٹی ورک کے جو ایف آئی اے نے کرنے سے انکار کیا تھا وہ نیب نے اپنے اوپر لے لیا، اور نیب وہ اب ڈرٹی کام جو ہے عمران خان صاحب کے ہدایات کے اوپر براہ راست کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں، اور اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو احتساب کا نیریٹو ہے وہ بھی مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 2 سال گزر گئے ہیں، ایک کیس یہ کوئی نہیں بنا کے ثابت کر سکے کہ کسی قسم کی سرکاری خزانے میں، سرکاری اختیارات میں کوئی ایسی بے ایمانی کی گئی ہو، بدعنوانی کی گئی ہو جس سے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا ہو۔ وہ سارے جھوٹے مقدمے جو عدالتوں کے سامنے گئے، سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک، سب میں لکھا گیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، نیب اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو اب ان کے بعد کیا نیریٹو ہے اس حکومت کا؟ معیشت تباہ کر دی ہے، کشمیر کو سرنڈر کر دیا ہے، احتساب کا بھی جو حقیقت ہے وہ اب سب کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اب یہ کتنی دیر اس ملک کو مزید تباہ کریں گے؟ تو اگلے آنے والے دنوں میں جو اگر میں بشیر میمن صاحب کی بات سے ان کی نیت اور چیزیں کا اندازہ کروں، اور یہ جو حالیہ ایکٹیویٹیز، نیب کے نوٹسز اور ایف آئی اے اور پولیس، تو آئندہ 3 سے 4 ماہ میں جیسی اپوزیشن کا مومنٹم بننے جا رہا ہے، اپوزیشن لیڈرز کی جو گرفتاری ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، کوشش یہ ہوگی حکومت کی؟ جی، جب بھی دیکھیے کسی بھی حکومت کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں اور رائے عامہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر گرفتاریاں اور جھوٹے مقدمے اس کو بچا نہیں سکتے۔ اور اس وقت جو ہے ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ یہ حکومت مکمل طور پہ بوکھلا چکی ہے۔ یہ جتنی مرضی گرفتاریاں کرے، ان گرفتاریوں سے اس حکومت کی مزید ہوا اکھڑے گی، پیر اکھڑیں گے۔ کیونکہ جب ان ہتھ کنڈوں پہ کوئی حکومت آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی آخری ہچکچیاں لے رہی ہے۔ تو احسن صاحب، اب یہ نواز شریف صاحب کی جو اسپیچز ہیں وہ دکھانے پہ پابندی کر دی، اس فیصلے کو کہیں پیمرا کے جو فیصلہ ہے اس کو کوئی چیلنج کرنے کا شیڈیول، اور جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں کیا ان سے نواز شریف صاحب خطاب کریں گے یا مریم صاحبہ خطاب کریں گے؟ کیا کریں گی؟ اسٹریٹجی کیا ہے اس معاملے میں؟ جی، یہ جو انہوں نے ایک پیمبرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب جنرل مشرف کی تقریریں نشر ہوتی تھیں تو یہی پیمبرا کہتا تھا کہ یہ آزادی حق رائے کا حق ہے اور وہ روک نہیں سکتے، اور انہی بنیادوں کے اوپر کہا جاتا تھا کہ وہ مفرور ہیں، ان کی تقریر نہ دکھائی جائے، تو پیمبرا کہتا تھا نہیں، وہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کی تقریر کو نشر ہونے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اور جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اس ریٹ پر جو دائر کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی تقاریر کے نشر ہونے پر پابندی لگانے کے لیے، ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کا مفاد اور پاکستان کی سلامتی اتنی نازک نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کی تقریروں سے اس سے کوئی خطرہ ہو۔ اس ملک میں آزادی رائے کا حق ہے، اور اس کے لیے ہم ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتے کہ کسی کی تقریر کو نشر کرنے پہ پابندی لگائی جا سکے۔ تو ہم اس بات کو ضرور ٹیک اپ کریں گے پیمبرا کے ساتھ، اور اس کو قومی اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس کے بعد پابندی باقی نہیں رہی ہے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ جب ایسی کسی پابندی کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ پیمبرا کا جو حکم ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو گیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس قسم کا اقدام آزادی رائے کے منافی ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اب جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں احسن صاحب، اس سے میاں صاحب کا خطاب ہوگا یا پارٹی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے، مریم صاحبہ یا دوسرے لوگ خطاب کریں گے؟ جی، پی ڈی ایم کے جتنے جلسے ہیں ان سے ہماری سینئر لیڈرشپ خطاب کرے گی، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب بھی کسی جلسے سے خطاب کرنا چاہیں گے تو وہ ضرور کر سکیں گے، لیکن جو پاکستان کے اندر جتنے بھی سربراہان ہیں دیگر پارٹیوں کے اور ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، وہ سب ان جلسوں میں شریک ہوں گے اور ان سے خطاب کریں گے۔ لیکن آپ کی خواہش ہوگی کہ ایٹ لیسٹ 13 دسمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس سے نواز شریف صاحب خطاب کریں؟ جی بالکل، یہ ہماری خواہش ہوگی کہ 13 دسمبر کو نواز شریف صاحب لاہور کے جلسے سے خطاب کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور اپنے عوام سے مخاطب ہونے کے اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، چونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت ہے، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں،
ان سے رہنمائی لیتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں ضرور عوام سے بات کریں گے۔ احسن صاحب، جو اب ان کی باتوں کو یا ان کی تقاریر کو مودی کا نیریٹو کہہ دینا یا مودی کا ایجنڈا کہنا، یہ پھر کیا بیتتی ہے آپ کے اوپر؟ اور یہ کہنا کہ جی ملاقاتیں ہو دیکھیے گئی میاں صاحب کی باہر اور مریم صاحبہ کی یہاں، کوئی بھارتیوں سے ملاقاتیں ہو گئی، اور اس طرح کی خبریں جو آ جانا۔ دیکھیے یہ بالکل حواس باختہ بیانیہ ہے۔ نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 5 آرمی چیفز کی تقرری کی ہے، تو کیا ایک ایسا شخص جو پاکستان کا منتخب وزیر اعظم تھا وہ انڈیا کے کہنے پہ آرمی چیف لگائے گا؟ آرمی چیف لگانے کے لیے تو وہ بڑا محب وطن ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو وہ انڈیا کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے اور انہیں بنگلہ دیش بنا کے دم لیا، پھر اس کے بعد سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں نہ جانے کتنے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے، اب پنجاب بچا تھا، یہاں پر بھی ہم بانٹنے لگ گئے ہیں۔ تو ہمیں ہوش کرنا چاہیے، اس طرح کی باتوں سے دشمن ہم پر ہنستے ہیں۔ اگر ان کے بیانیے کو سنا جائے، حکومت جو دے رہی ہے، تو جس ملک کے اندر آپ 2 کروڑ ووٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہے، اس ملک کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا مجھے بتائیے، اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلاؤ، تو یہ قائد اعظم کا بیانیہ ہے یا مودی کا بیانیہ ہے؟ اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شفاف قانون کی حکمرانی قائم کرو، تو یہ قائد اعظم کا بیانیہ ہے یا مودی کا بیانیہ ہے؟ اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارا قومی ادارہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست کی پرچھائیں نہیں آنی چاہیے، تو بتائیے کہ کیا یہ بیانیہ جو ہے یہ قائد اعظم کا ہے یا یہ مودی کا بیانیہ ہے؟ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ مودی کا بیانیہ ہے، تو مودی کو کب سے پاکستان کو ایک آئینی جمہوری ریاست بنانے میں دلچسپی ہو گئی ہے؟ اور یہ جو یہ بیانیہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بیانیہ ہے اور یہ کہ جو ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ اور یہ جو ملاقاتوں کا ذکر ہے، خبریں ہیں ان کی ملاقات ہونا، مریم صاحبہ کی ملاقات ہونا، انڈین سے ملاقاتوں کا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو دیکھیے نا، یہ سب اس فیک نیوز کا حصہ ہے جو آج کے دور میں سوشل میڈیا اور انفارمیشن وار میں ڈالی جاتی ہیں۔ انہوں نے لندن میں ایک تصویر جو چلائی کہ یہ انڈین ملٹری اٹیچی سے نواز شریف صاحب مل رہے ہیں، تو وہ ایک پاکستانی صحافی تھا جس نے اس کی تردید کر دی کہ یہ تو میں ہوں بقلم ٹھیک خود، اور ٹھیک ایک صحافی ہوں اور پاکستانی صحافی ہوں، تو آپ نے مجھے انڈیا کا ملٹری اٹیچی کہاں سے بنا دی؟ اچھا، یہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ایک ہیں۔ اور یہ آیا بیانیہ سامنے حکومت کی جانب سے کہ جی آپ نے عثمان بوزدار صاحب سے ملنے پہ اور جو سویلین افراد ہیں ان سے ملنے پر تو اپنے لوگوں کو نکال دیا، اور آرمی چیف سے زبیر عمر صاحب جو ملے ہیں ان کو ترجمان بنا دیا ہے، وہ آپ دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو عثمان بزدار صاحب سے 5 لوگ ملے ہیں وہ پارٹی کو ڈیفائی کر کے ملے ہیں، انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیے ہیں اور فلور کراسنگ کی ہے، ٹھیک انہوں نے حکومت سے سرکاری ممبروں کی برات لی ہیں، اور انہوں نے اپنے اضلاع کے اندر ڈپٹی کمشنرز کو اور ڈی پی اوز کو یہ اطلاعات کرائی ہیں کہ ان ایم پی ایز کو وہ تمام برات دی جائیں جو سرکاری ایم پی ایس کو دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے پارٹی کی لائن کراس کی ہے اور حکمران جماعت کے اندر وہ شامل ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو پارٹی سے ایکسپیل کیا ہے شو کاز کے بعد۔ جہاں تک زبیر صاحب کا تعلق ہے، زبیر صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں جو ملا ہوں میرے ان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے اور اس بنیاد پہ ملا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر جو بیانیہ ہے کہ 7 گھنٹے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، آرمی چیف کوئی معمولی افسر تو نہیں ہے، پاکستان کے سب سے طاقتور آفیسز میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہاں تو پہنچنے کے لیے کتنے فلٹرز ہوتے ہیں، اور پھر ان کی رہائش گاہ تک تو عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک تو یقیناً وہ کوئی آپس کے مراسم ہوں گے نا جس کے اوپر وہ گئے تھے، اور وہ ان کی ایک نجی ملاقات تھی جس کو زبیر صاحب کہہ چکے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر کوئی سیاسی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا جو کسی کی نجی ملاقات ہے۔ لیکن اب آپ نے نجی ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ اب نجی ملاقات بھی نہیں کر سکے گا کوئی؟ دیکھیے، ہمیں یہ قدم
مجبوراً اس لیے اٹھانا پڑا کہ وہی جو ایک نجی ملاقات تھی، جب اس کے اوپر ایک سرکاری پریس ریلیز دیا گیا تو پھر ہمیں محتاط ہونا پڑا کہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی نجی ملاقات ہو یا کسی کی گڈ فیتھ کی کوئی ملاقات ہو اور کوئی بھی فریق اسے غلط رنگ دے کے پیش کرے. لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی محاذرائی ہماری مسلح افواج کے ساتھ ہو اور کوئی بدگمانی پیدا ہو. تو ان بدگمانیوں کا دروازہ بند کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو بھی ملاقات ہو وہ آن ریکارڈ ہونی چاہیے اور پارٹی کی لیڈرشپ کی اجازت سے ہونی چاہیے. یہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 15 ایم این ایز اور 7 سینیٹرز مسلم لیگ نون کے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا. تو یہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ آپ کے لوگ ٹوٹ کے کہیں جا رہے ہیں؟ وہ جو اگر اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 ایم این ایز نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں کہ 25 پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو کیا اسے 25 رابطے میں آ جائیں گے؟ جیسے یہ 25 رابطے میں نہیں آئیں گے ویسے ہی وہ 15 بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ تو ایسی ڈس انفارمیشن ہے جو یہ لوگ اپنی بوکھلاہٹ میں پھیلا رہے ہیں. اب تو پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے کے چکروں میں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگلے الیکشنوں میں لوگوں نے ان کو پتھر مارنے ہیں. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جو بے روزگاری ہو گئی ہے، اب پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ڈیروں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم تو اپنے ڈیروں پہ چھپے رہتے ہیں. اب یہ حال ہے تو ان کے اس حالت میں کون سا وہ بد نصیب شخص ہے جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں جا کے سوار ہوگا؟ اب تو ان کے اپنے لوگ، جماعت کے جو لوگ پرانے ہیں، وہ اس جماعت سے متنفر ہوئے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ایسے صاحب الیکشن کمیشن سے نے بھی کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو پٹیشنز ہیں ان کا جائزہ لے لیں. پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ پٹیشنز ہیں. اگر الیکشن میں کوئی بہت دھاندلی ہوئی ہوتی تو یہ الیکشن ٹریبونلز میں گئے ہوتے، الیکشن کمیشن میں گئے ہوتے. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے نا، وہ ساری پٹیشن، یہ تو بڑی آپ سمپل ارتھمیٹک ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے پچھلے الیکشن میں کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے. ٹھیک اس سال اس الیکشن میں جو 2018 اس میں کتنے ووٹ ڈبل سٹیمپنگ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک وہ کتنی نشستیں ہیں جو مسلم لیگ نون نے ہاری ہیں جہاں پہ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد اس مارجن سے بڑی تھی. ٹھیک وہ کتنی نشستیں ہیں مسلم لیگ نون نے جو ہاری ہیں جہاں پہ ہارنے کا مارجن جو ہے، جو ووٹ تحریک لبیک کو دلوائے گئے یا اس نے لیے، اس سے وہ بہت کم تھا مارجن. اسی طرح کی جو پری پول ریگنگ کی گئی، ہمارے ایم این ایس کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ لیں، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چھوڑیں. یہ ساری باتیں تو آ چکی ہیں، آن ریکارڈ ہیں ٹھیک کہ پچھلا جو الیکشن ہے وہ آزاد نہیں تھا، منصفانہ نہیں تھا، وہ پری آرڈینڈ تھا. یہ فروری مارچ میں جو دنیا کے بڑے بڑے میگزین، نیوز پیپر، سب میں یہ خبریں شائع ہو چکی تھیں کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کو نہیں آنے دیا جائے گا واپس. وہ نہیں آنے دیا گیا، لیکن اس کی قیمت آپ نے دیکھی کہ ملک نے کیا ادا کی کہ ہم 5.8% سے جو 6% پہ جانے والے تھے شرح ترقی میں، صحیح. ہم نیگیٹو گروتھ ریٹ میں آ گئے ہیں. تقریباً 6.5-7% کریش کر گئی ہماری اکانومی. احسن صاحب میں یہاں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں آپ کے لیے. ایک وقفے کے بعد احسن اقبال صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیے گا، اب جو حکومت آپ گرانے کی مہم پہ نکل پڑے تو اب حکومت سے مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے، اب حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی کسی معاملے پہ، قانون سازی پہ، کوئی اور چیزوں کے اوپر، اب آپ حکومت گرا کے ہی دم لیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے سکسیسیولی 2 سالوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے سے بڑے بحران آئے. وزیر اعظم نے، جب انڈیا نے پاکستان کی ایئر سپیس وائلیٹ کی، جب انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، اتنے بڑے بڑے قومی سانحہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو پھر ان کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح فیٹف کے اوپر جو اپوزیشن نے نیک نیتی سے کردار ادا ہے، انہوں نے اپوزیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے یہ مشیر، ان سے آپ بھی پوچھئے گا جب یہ آپ کے کبھی پروگرام میں آئیں، بھئی خدا کے لیے آئین کی وہ شک بتا دو کہ جس کے تحت وزیر اعظم کوئی این آر او دے سکتا ہے. ٹھیک وہ کون سا این آر او ہے جو وزیر اعظم دے سکتا ہے؟ جس چیز کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، صبح شام اس کی تصریح کرتے ہیں جی میں این آر او نہیں دوں گا. بھئی آپ سے نہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے،
نہ آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ آپ کسی کو این آر او دے سکیں. آپ سے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دو, ہمیں بجلی اور گیس سستی کر کے دے دو, ہمیں مہنگائی میں کمی کر کے دے دو, ہمیں روزگار پیدا کر کے دے دو. وہ بات تو آپ کو آتی نہیں ہے, وہ آپ اس کا جواب دے نہیں سکتے. تو اب آپ کے پاس ایک ہی بات ہے, یہ این آر او مانگ رہے ہیں, میں این آر او نہیں دوں گا, یہ غدار ہیں, تو یہ انڈیا کی کوئی زبان کوئی بولتے بات ہیں. نہیں ہوگی احسن صاحب, آپ کو لگتا ہے اب حکومت سے بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, یہ ناقابل اعتبار ہے. اور یہ اب بالکل باہر, اس کا راستہ باہر جانے کا ہے. دے اونلی ہیو ٹو بی شون ایگزٹ ڈور. ان کو اب ملک کی حکومت سے نکالنا پاکستان کے مفاد اور عوام کے مفاد کو بچانے کے لیے ضروری ہے, اور اپوزیشن اس مقصد کے لیے کمر بستہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری عوامی احتجاج کا جو قافلہ ہے, جوں جوں آگے بڑھے گا, لوگوں کا سمندر اس کے اندر شامل ہوگا. آج پاکستان کے کسی گلی میں, کسی محلے میں ہم چلے جائیں, پاکستان کا سب سے پاپولر سوال یہ ہے کہ ان سے جان کب چھڑا رہے ہیں. تو اسمبلیوں سے ہر گلی میں, ہر محلے میں ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب ان سے جان کب چھوٹ رہی ہے, ان سے جان چھڑاتے کیوں نہیں. تو جب یہ عالم ہو جائے کہ ہر بندہ یہ سوال کرنے لگ جائے, تو وہ پھر جسے آپ کہتے ہیں کہ نکارہ خدا ہوتا ہے, پھر وہ ہو کے رہتا ہے. تو اسمبلیوں سے استعفے کی نوبت بھی آئی تو اس وقت تک اپوزیشن یونائٹ رہے گی؟ اس ٹائم پہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ کھینچ لے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ اب سب کشتیاں اپنی جلا چکے ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی؟ جی دیکھیے, ہم نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے, اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں, ان ہاؤس چینجز کی بھی ہیں اور جی استعفوں کی بھی ہیں. ٹھیک. اور ان کے لیے جو سیاسی ملک کے حالات ہوں گے اور جو ہماری حکمت عملی ہوگی, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور جو بھی اپوزیشن لیڈرشپ مل کر فیصلہ کرے گی, سب اس پر کاربند ہوں گے. اور اگر مرکزی قائدین گرفتار ہو جاتے ہیں تو بھی تحریک رکے گی نہیں؟ پلان بی, پلان سی آپ کا ہے؟ جی اگر دیکھیے مرکزی قائدین کو یہ گرفتار کر دیں گے تو بی ٹیم آ جائے گی, سی ٹیم آ جائے گی, عوام کی ہاتھوں میں قیادت چلی جائے گی. اور اگر پھر اس تحریک کی قیادت عوام کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. پھر یہ نہیں پتا کہ یہ کس سمت میں جائے گی, یہ کیا شکل اختیار کرے گی, یہ کس کو نشانہ بنائے گی, اس کا رخ کیا ہوگا. وہ ایک بہت بڑا پھر رسک ہے. اور جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو لیڈرشپ کا یہی رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو سٹیئر کریں, گائیڈ کریں. لیکن اگر لیڈرشپ اس سے ہٹا لی جائے تو پھر یہ عوام کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے, وہ اپنے فیصلے پھر سڑکوں پہ کرتے ہیں, گلیوں میں کرتے ہیں, محلوں میں کرتے ہیں, اور اس سے بڑا ملک کے اندر پھر بحران اور خون ریزی کا بھی خطرہ ہوتا ہے. عمران خان کے لیے آپ کا, میرا آخری سوال بھی یہ کہ عمران خان کے لیے آپ کا پیغام کہ حکومت چھوڑ دیں یا کچھ اور؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ, بہتر یہ ہے کہ بجائے ملک کو مزید بحران میں دھکیلنے کے, اسمبلیاں توڑیں اور ایک نیا الیکشن کا اعلان کریں. اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو لوگ انہیں پہلے سے زیادہ ووٹیں دے کر ایک مضبوط مستحکم حکومت دے دیں گے. اور اگر انہوں نے برا کیا ہے تو لوگ ان کی الیکشنوں میں ضمانت ضبط کر دیں گے, انہیں بھی پتہ لگ جائے گا انہوں نے کتنی خدمت کی ہے. تو اپنی انا کی خاطر اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اگر اس ملک نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے, تو اب عمران خان کو اس ملک کی خاطر قربانی دینی چاہیے اور اس ملک کو مزید بحران میں نہیں دھکیلنا چاہیے. اور اگر وہ واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں پھر ایک نئے انتخابات کے لیے, آزاد منصفانہ انتخاب کے لیے راہ ہموار اور لوگوں کی عدالت میں جانا چاہیے, تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ ان کی کارکردگی کیسی تھی, اور اس سے پہلے ہماری حکومت جو تھی اس کی کارکردگی کیسی تھی. اب ایک کارکردگی کا ریفرینڈم ہوگا. 2018 میں تو یہ لوگوں کو الو بنا گیا نا جی, یہ پرانی ٹھیک. پارٹیاں ہیں, ایک دفعہ مجھے آزما کے دیکھ لو. اب تو یہ بھی آزمائے گئے ہیں, 7 سال سے آزمائے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 5 سال پہلے حکومت کی, 2-2.5 سال اب ہو گئے ہیں, مرکز میں بھی آ گئے ہیں. تو اب اگلے الیکشن میں تو کارکردگی کا ریفرینڈم ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون بہت بھاری اکثریت سے جیتے گی, چونکہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہی ایک پارٹی ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا احسن صاحب میرے کہ اگر 2020 میں انتخابات نہیں ہوئے تو پھر ملک میں مارشل لا کا خطرہ ہے. اب اگر 2021 میں انتخابات نہیں ہوئے تو کوئی اور بڑا خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں آپ کو 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ ایز اے پاکستانی. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان
اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھیل ان کے قابو سے باہر ہو گئی ہے، وہ ملک نہیں چلا سکتے، اور وہ ایسے حالات ضرور پیدا کریں گے کہ بجائے یہ کہ انتخابات کے بعد ان کی اپوزیشن حکومت میں آئے، اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو پھر اس ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے یا غیر آئینی اقدام ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کے وہ دشمن جن کی نظریں پاکستان کی نیوکلیئر مسلم آرمی پر ہیں، ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس سے کسی طرح فوج براہ راست حکومت کے اندر آ کر عوام کے ساتھ اس کی محاذرائی ہو۔ حافظ صاحب آپ دیکھیے کہ ابھی اس وقت ایک بفر ہے عمران خان کی صورت میں، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ گلی محلے میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی گفتگو کا رخ کس کی طرف ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غیر جمہوری صورت پیدا ہوتی ہے تو یہ نہایت مہلک ہوگی، جیسے کہ جنرل مشرف کے آخری دنوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور یہ وہ دھندا ہے جو پاکستان کے دشمنوں نے ہمارے لیے ہائیبریڈ وار کے ذریعے لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس مسلم نیوکلیئر آرمی کو کمزور کرنے کے لیے اس کو اصل کام سے ہٹا کے حکومت میں لایا جائے، تاکہ آلو کی، ٹماٹر کی، پیاز کی قیمت کے اوپر بھی انہی کو اس کا سزا ملے۔ اگر کسی جگہ کوئی اور گلی خراب ہے، کوئی محلے میں کوڑا کرکٹ نہیں ہے، اس کی بھی انہی کی طرف جائے اور لوگ اور عوام اور اس ادارے کے درمیان ایک محاذرائی ہو۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان ایک ہی طرح چل سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری عدلیہ کا، ہماری فوج کا، ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے میڈیا کا امتحان ہے کہ ہم یہ آواز بلند کریں کہ خدا کے لیے اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، تو آئین پاکستان کے تحت سب بیٹھ کے ایک ضابطہ اخلاق بنائیں، ایک آزاد منصفانہ الیکشن کریں، ایک اکنامک چارٹر بنائیں، کچھ جوڈیشل ریفارمز کریں جس سے انصاف کے اور عدلیہ کے ادارے ہمارے، ان پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو، اور ملک کو ایک استحکام کے ساتھ ہم آگے لے کے جائیں۔ احسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب سے ان کا موقف جانیں گے احسن اقبال صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر محترم جناب اعظم سواتی صاحب۔ اعظم سواتی صاحب، آج کابینہ کا اجلاس تھا، یہ نواز شریف صاحب والا جو معاملہ گردش میں ہے، جو غداری کے مقدمات، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ مقدمات، یہ آج کیبنٹ میں کوئی ڈسکس ہوا، اس پہ کوئی بات ہوئی آج کابینہ کے اجلاس میں؟ دراصل اینٹی نارکاٹک فورس کا ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ چند دن پہلے جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر، ہارٹ اٹیک کے اندر جو ہے فوت ہو چکے، جس کی وجہ سے جو ہے میں آدھی کیبنٹ کے اجلاس میں تھا، اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، صرف جو آج کا ایجنڈا تھا کابینہ کا اسی پہ باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں نکل گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی بات ہوئی یا نہیں، لیکن کوئی ایسی امپارٹنٹ چیز نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے نا، اس نے پاکستان کے ساتھ اپنا ناطہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے، اور اپنے صرف کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے جو ہے وہ وہاں سے جو باتیں کر رہا ہے، اس سے میرے ملک پاکستان کا یا میرے ملک کے اداروں کا کوئی تعلق ہے نہیں، اس لیے کہ آج نواز شریف مکمل طور پر ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اس کی کوئی اب حیثیت نہیں رہی ہے۔ اس نے جو اپنا صحیح چہرہ، اب اس کا لوگوں کو نظر آیا کہ اس کا صحیح چہرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سواتی صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی تقریروں کی وجہ سے اور ان کے بیانیے کی وجہ سے آپ پہ خوف طاری ہو گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، یا آپ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں وہ؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ناظرین میرے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے اس سے پڑھ لیں گے کہ کیا کوئی خوف طاری ہے۔ ہم پہ اس وقت خوف طاری نہیں ہوا جب اپنی ساری قوت کے ساتھ ساری رات وہ شیلنگ کرتا رہا، اور کتنے عرصے تک جو ہے کرتا رہا، اور 126 دن سیسا پرائی دیوار کی طرح جو ہے ہم اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سیاسی ہے۔ ہم ملک پاکستان کے لیے، حکومت اور آئین اور قانون کے لیے یہ جنگ لڑیں گے، اور ملک کا لوٹا ہوا مال انشاءاللہ تعالی نواز شریف اور اس کے بیٹوں کے پیٹوں سے نکال کے انشاءاللہ اپنے ملک کے اندر جو ہے لا کے جمع کریں گے۔ ہمیں ملک میں عمران خان کو 1.70 کروڑ لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیا
کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک بڑا فیئر ادارہ نیب کر رہا ہے، ٹھیک اس کے خد و خال سے ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا، لیکن نواز شریف کو عدالت کا برہم رکھنے کے لیے، قانون اور آئین کا برہم رکھنے کے لیے، اس کی عزت رکھنے کے لیے، ملک پاکستان کے وقار کو بچانے کے لیے ہمیں ہر صورت میں اس کو لے کے آنا پڑے گا، خدا کے فضل لیکن سوادی صاحب 2 سال سے آپ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لا سکے، جو اور باہر لوگ ہیں ان کو نہیں لا سکے، تو نواز شریف صاحب کو کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ ایک پولیٹیکل نعرہ تو ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی کیسے ممکن ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی پاکستان کے عوام کی اور میڈیا کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے جتنے ناظرین جو ہیں آپ کے اس سوال کو اپریشیٹ کریں گے۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، جہاں وہ گیا ہے ان کے مفادات ہیں، یو کے مفادات ہیں، انڈیا کے مفادات ہیں، دوسرے ممالک کے مفادات ہیں، جس کے لیے الطاف حسین ختم ہو چکا، اور آج نواز شریف کی جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جس طرح میں نے کہا کہ انجام اس کا بھی اس سے برا ہوگا، اس لیے کہ جس ملک نے اس کو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا، اور اس نے سوائے اس کے کہ سوائے چوری کے، کرپشن کے، ایک ذلیل زندگی گزارنے کے، اس کا اور کوئی جو ہے میرا حل ہے مستقبل اس ملک کے ساتھ نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار کو بچانے اور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اس ملک میں جا کے یہ اپنا بدلہ لے رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس ملک کا قانون اور آئین جو ہے اس کو معاف نہیں کریں گے، اس ملک کے لوگ معاف نہیں کریں گے جنہوں نے اتنی بڑی اس کو عزت دی۔ ہمارا مینیفیسٹو یہ تھا، اور اسی پہ ہمیں دیا گیا کہ ہم احتساب کو انشور کریں گے، ٹھیک اور کاش کہ ہم انشور کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو اس وقت دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کی دولت سے اپنے ہاتھ اور اپنا منہ جو ہے کالا کیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، میڈیا بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کرے۔ آج ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، مہنگائی کا آپ عالم دیکھ لیں، ان امپلائمنٹ کا عالم دیکھ لیں، انہی لیکن کا یہ وہ سب بویا چیزیں تو ہوا بوجھ ہے کہ جو آج پورا یہ سب چیزیں تو سوادی صاحب آپ کی حکومت نہیں ٹھیک کرنی تھی۔ اب 2 سال تو حکومت ہو گئی، لوگ تو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ 2 سال سے میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ 20 25 اور 30 سال کی گندگی، ٹھیک ایک عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن رکھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ٹھیک فاؤنڈیشن خدا کے فضل سے سمت صحیح رکھ دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایماندار، ایک صادق سچا انسان جس کو اس ملک کے غریبوں کے ساتھ، پسے ہوئے طبقے کے ساتھ درد ہے، وہ آج میدان میں ہے۔ ایک انٹرویو میں امید کہا ہے تھا یہ کہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ کہ مسلم لیگ نون کے 15 ایم این ایز اور 7 سینیٹرز جو ہیں وہ رابطے میں۔ احسن اقبال صاحب ابھی میرے ساتھ گفتگو میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 25 پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں۔ پی ٹی آئی کی کشتی ڈوب رہی ہے، لوگ ادھر سے اتریں گے، ہمارے سے کیوں اتر کے پی ٹی آئی میں جائیں گے؟ دیکھیں، اس کا جواب میں ایسا جواب دوں کہ آپ بھی یقین کرو کہ میں نے جو جواب دیا، جوائنٹ سیشن کہاں تھا سر؟ کتنے لوگ غائب ہوئے ان کے؟ ٹھیک سنجرانی صاحب کا الیکشن تھا، کتنے لوگ غائب ہوئے؟ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی تو غائب نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو ہے آپ کے ناظرین اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ صرف 2 واقعات جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن کی صداقت کے لیے وہ نمبر جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو یاد ہوں گے۔ لیکن جوائنٹ کتنے سیشن میں لوگ تو غائب کم تھے، حکومت کے اب بھی مجھے کچھ آپ لوگ بھی کم، جوائنٹ سیشن میں تو کم تھے، گورنمنٹ کے سر، بھی کم تھے، اپوزیشن کے بھی۔ ہمیں معلوم ہے کیا کم تھے، لیکن وہ جو ہے وہ بگوڑے نہیں ہوئے تھے جی، ٹھیک وہ ملک کے اندر نہیں تھے۔ 2 3 جو تھے وہ بیمار تھے، 1 2 جو ہے پہنچ نہیں سکے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آخر چلیں، نیشنل اسمبلی بہت بڑی ہے، جوائنٹ سیشن بہت بڑا ہے۔ کیا بات تھی آپ کے سینٹ کے الیکشن کے اندر سر؟ ٹھیک کیا تو آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں جو پھر ہے، آپ اس لیے یہ مسلم بات، لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی کے لوگ یا اپوزیشن کے لوگوں سے کوئی ایک بڑا فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے بنتا ہوا؟ سر جب ہمیں اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں، لیکن اچھا، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بڑے دھرنے اور جلسے ہو رہے ہیں، اس سے کوئی خوف خطرہ آپ کو، جو پلان ہو گئے بڑے بڑے جلسے مختلف شہروں کے اندر؟
اگر میرے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی خوف ہے جلسے کریں سر. لیکن سواتی حرام صاحب کا مال ہے یہ کم از کم عوام کے کام آئے گا. بعض حرام لوگ کا مال ہے یہ لوگوں کے کام آئے گا. بعض لوگ جو ہے وہ پریشانی میں اور ٹینشن میں بھی مسکراتے رہتے ہیں نا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پریشانی اور ٹینشن میں بھی آپ مسکرا رہے ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو سنجیدگی ہے اسی سے آپ کو جو ہے علم ہوگا کہ جلسے جلوس کرنا جو ہے اور ان کے پیسے خرچ کرنا ان کی جیب سے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ حرام کا مال جو ہے انہوں نے تو دودھ بھی حرام کا پیا سر. کیا کیا مجھ سے جو ہے باتیں کھلواتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جلسے کر کے دیکھیں حکومت خدا کے فضل سے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے ملک کے ادارے میرے ملک کی وقار ہیں, ہمارا وقار ہیں. یہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ نیشنل پاور ہے, ہمارے ایسٹ ہیں. کہتے ہیں آپ اور ان ایسٹ کی عزت کرنا. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ اداروں کو درمیان میں لا رہے ہیں, ان کا نام استعمال کر کر کے آپ ان کو خراب کر رہے ہیں. ہم تو نہیں خراب کرنا چاہتے ان کو. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. ادارے قانون اور آئین کے تحت کام کر رہے ہیں, ٹھیک, حکومت کے معاون ہیں, حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, رات دن ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کا نام لیں. وہ ہم سے منسوب ہے اور ہم ان سے منسوب ہے خدا کے فضل سے. تو کوئی گرفتاریاں بڑی نظر آ رہی ہیں اعظم سواتی صاحب اگلے 3 ماہ میں؟ جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں جھاڑو پھرنے والی ہے, آپ کو بھی جھاڑو پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سر اتنے بڑے کیسز ہیں, آج میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ اس سے پہلے میں اگر نام لوں گا تو کہیں گے جی وہ اس نے نام لیا تھا اور نیب نے اس کو پکڑ لیا. اچھا ٹھیک. اتنے بڑے کیسز آج آئے ہیں کہ میں خود حیران ہوں. اور میں نے شہزاد اکبر صاحب کو کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کل بلوچستان جا رہا ہوں, اگلے ویک میں بیٹھ کے وہ ساری چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. آنے والے دنوں میں آئندہ ہفتے میں کوئی نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بڑے میگا کرپشن کے کیسز؟ سر مجھے آئندہ ہفتے کی بات میں نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں کہ بہت جلدی, کیونکہ وہ کیسز آج آئے ہیں. ٹھیک. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہم ان کیسز کو پڑھ لیں گے اسی وقت جو ہے پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی سکم نہ ہو اور فیکٹس جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہوں, تاکہ جب وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں تو کم از کم جو ہے ایک بنتا ہوا کیس ہو, انتقام نہ ہو. ٹھیک. تو کوئی حالانکہ دو عوام چار کو بڑے اس سے انتقام لینا دو چاہیے. چار بڑے نام سواتی صاحب بتا ہی دینا آج کے, وہ کون سے 2-4 بڑے نام سر ہیں؟ اس وقت نہیں جی, دو چار نہیں ہے, 1-2 ہی ہیں. 2-4 نہیں ہے جو جس کی میں آج بات کر رہا ہوں, 1-2 کی بات کر رہا ہوں. 2-4 مطلب ہے کہ 3 اور 4 نہیں ہیں, ٹھیک. 1 یا 2 ہیں. لیکن پہلے میں آ کے اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ اس کیس کو دیکھوں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم بات کریں گے. چلیں یہ بتا دیں کہ یہ شریف فیملی سے متعلق ہیں یا آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی سے متعلق ہیں؟ شریف سے متعلق ہے سر. ٹھیک. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. یعنی شریف فیملی سے متعلق کوئی 2 اور بڑے کیسز جو ہے وہ جلد منظر عام پر آنے والے ہیں, یہ میں یہ ریفریز کر کے کہہ سکتا ہوں. انشاءاللہ جی. اعظم سواتی صاحب بہت انشاءاللہ, شکریہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بلوچستان سے واپس آ جائیں تو پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ دوبارہ جب یہ کیسز آتے ہیں تو آپ سے گفتگو کریں گے. اعظم سواتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, احسن اقبال صاحب کی بھی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.